مجھے لگا یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ کوئی سراب نہیں تھا، وہ حقیقت میں میرے سامنے تھے۔ بہت ضدی ہو تم۔ ان کی سپاٹ آواز میری سماعتوں میں رس کی طرح گھلی تھی۔ میرے مردہ وجود میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ جب تک زندہ ہوں میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش، کوئی حقوق نہیں چاہیے، بس آپ کا نام چاہیے، میری آخری منزل آسان ہو جائے گی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ شاید کسی بیمار کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے کسی مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھا رہے ہیں، ورنہ ان کی دلی خواہش نہیں تھی۔ لیکن میں بہت خوش تھی، اتنی خوش تھی کہ اسی دن ہاسپٹل کے بستر سے اٹھ کر ان کے ساتھ گھر چلی گئی، اور اگلے ہی روز میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب یونیورسٹی سے واپسی پہ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ یہ سطریں پڑھتے ہوئے عالیہ گردیزی نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ انہیں اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انہوں نے ہمت کیے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ ڈیئر ڈائری، تمہیں پتہ ہے آج میں کتنی خوش ہوں، اتنی زیادہ خوش کہ تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں اپنی خوشی، اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے۔ پتہ ہے کل کیا ہوا؟ کل اتنا پیارا موسم تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ عباس مجھے خراب موسم کے پیش نظر گھر چھوڑنے کے لیے آئے۔ باہر اچانک بارش تیز ہو گئی تو انہیں میرے گھر میں رکنا پڑا۔ باہر چھاجوں چھاج می برس رہا تھا، اور میری خواہش تھی آج یہ می اتنا برسے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جا سکیں۔ بس پھر کیا بتاؤں ڈیئر ڈائری، ماحول ہی ایسا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، اتنے قریب کہ کوئی بھی ہمیں جدا نہ کر سکے۔ نیچے اسمائلی ایموجیز بنے تھے۔ عالیہ گردیزی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ڈائری پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہنے لگے تھے۔ ان کے بازو میں ایک دم اتنی زور سے درد اٹھا کہ ان کے حلق سے آواز تک نہ نکلی، اور پھر سینے میں ایک جھٹکا سا لگا۔ درد اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ انہیں دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں ملا۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گری۔ گرینی، عالیہ گردیزی کو بستر پہ نڈھال بے ساکت دیکھ کر سعدیہ نے ایک زوردار قسم کی چیخ ماری اور بھاگنے کے انداز میں ان کے پاس آئی اور انہیں جھنجھوڑنے لگی، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے، ان کی روح تو پرواز کر چکی تھی۔ نیلگوں آسمان پہ آہستہ آہستہ سرمئی اندھیرا چھا رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ واپس عالم گردیزی کے گھر پہنچے تو اس وقت شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فضا اور حاشر ملک نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ویرانی اور خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ ہما کو اپنے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ ایک لمحے میں بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ آج اتنے عرصے بعد سمسام گھر واپس آیا تھا، اور نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا باپ بیٹے کے درمیان کہ وہ دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ وہ بالکل تھک چکی تھی، عالم گردیزی سے پوچھ کر کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، مگر ان کے لبوں پہ قفل نہیں ٹوٹنے تھے تو نہیں ٹوٹے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں چادر اتار کے صوفے پہ رکھتے صوفے پہ ڈھے گئیں۔ پشت صوفے کے ساتھ ٹکا کے وہ خالی خالی نظروں سے گھر کے ویران دور و دیوار کو دیکھ کے رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بار بار سمسام کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کے رہ گئی کہ کیا واقعی ہی یہ دونوں رشتے یوں ہی دوریوں کی نظر ہو جائیں گے؟ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن ذرا ترچھی کر کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے فضا اور حاشر ملک دونوں اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہما نے اپنی بھیگے نظریں چرائیں اور چہرے کا رخ پھیر کر جلدی سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ فضا اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ چکی تھی، تبھی خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہما نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھیا نے تو کچھ نہیں کہا؟ وہ اس سے سوال نہیں پوچھ رہی تھی، تصدیق چاہ رہی تھی۔ جواب میں ہما محض اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ ہما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فضا اور حاشر تم دونوں آ گئے؟ عالم گردیزی نے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے ان دونوں کو سامنے دیکھ کر ان کا احوال دریافت کیا۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، بھابھی کو کچھ کہا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، فضول اور الٹا سیدھا سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہے، عالم گردیزی نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہ سوچوں اس کے بارے میں، میرے وجود کا حصہ ہے،
بیٹا ہے وہ میرا، پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں ہے، اتنے عرصے بعد گھر واپس آیا تھا، اب نہ جانے کہاں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر عالم گردیزی کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنی چادر اٹھا کر صوفے سے اٹھ گئیں۔ فضا اور حاشر استفہامیہ نظروں سے عالم گردیزی کو دیکھنے لگے۔ دادا جان، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز کہہ دیں کہ گرینی زندہ ہیں۔ وہ بے حس و حرکت پڑی عالیہ گردیزی سے 2 قدم دور ہوتی بے یقینی کی کیفیت سے بولی تو عباس گردیزی پژمردگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عالیہ گردیزی کے قریب شکست خوردہ وجود لیے ڈھے سے گئے۔ وہ ان کا بے جان جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بے آواز رونے لگے۔ آج ان کی شریک حیات، جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا، وہ انہیں زندگی کے اس سفر میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سعدیہ کے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ گرینی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور اب اچانک وہ بالکل خاموش ہو کر انہیں چھوڑے جا چکی تھی۔ اپنے دادا جان کی شکستہ حالت دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ آپ کو ہمت سے کام لینا ہے دادا جان۔ وہ زارو قطار رونے لگی کہ قیامت صغریٰ کا منظر عالم افق نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ فضا اور حاشر ملک دونوں عالم گردیزی سے کوئی پوچھ گچھ کرتے، انہیں سعدیہ نے کال کر کے جو اطلاع دی اب ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ عالیہ گردیزی کی موت کی خبر نے سب کے دلوں میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ عباس گردیزی ان کی موت کے غم کو سہ نہ پائے تھے اور گہرے صدمے میں چلے گئے تھے۔ گردیزی ہاؤس میں بھی وہاں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ ان کی اچانک موت پر اشک بار تھی۔ فضا، ہما اور سعدیہ بھی غم سے نڈھال تھی۔ سمسام کے لیے تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ تو پہلے اپنے بابا کے دیے ہوئے دھچکے سے نہیں سنبھلا تھا کہ یہاں آ کر اسے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی وجہ سے آفندی وہاں نہیں پہنچ سکا۔ سمسام بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ عاشر اور حاشر ان سب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک عالم گردیزی ہی تھے جو خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کے کمال ضبط کا نتیجہ تھا جو ابھی تک ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا تھا۔ عالیہ گردیزی کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے، کل ان کا 10واں بھی ہو گیا تھا۔ 4 سو سوگ کا سماں تھا۔ گھر کے تمام افراد لاؤنج میں غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عباس گردیزی اپنے اسٹڈی روم میں اکیلے تھے۔ عالم گردیزی ان کے پیچھے پیچھے وہیں چلے گئے۔ جبکہ سمسام اٹھ کر گرہنی کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ان کے کمرے میں رہ کر ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کتنے یادگار پل گزارے تھے اس نے ان کے ساتھ اس کے کمرے میں۔ وہ ان کے ساتھ گزارے گئے لمحات یاد کرنے لگا۔ وہ ان کے بستر پہ بیٹھا اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے رشتے اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چلے جا رہے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر بیڈ کے نیچے گری ڈائری کا کنارہ دکھائی دیا۔ اس نے چھمبے سے بھوئیں سکیڑے اور آنکھیں چھوٹی کیے اس کا بغور جائزہ لیا، پھر جھک کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کر اچک لیا۔ اس نے ڈائری کو کھول کر دیکھا جہاں کسی سلویٰ کا نام درج تھا، یعنی وہ ڈائری کسی سلویٰ نامی شخصیت کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کسی سلویٰ نامی شخصیت کا ذکر نہیں سنا تھا۔ پھر وہ کون تھی جس کی ڈائری یہاں اس کی گرہنی کے کمرے میں ملی؟ اس بات نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس نے کشمکش میں مبتلا ہوئے اس ڈائری کے صفحات پڑھنا شروع کر دیے اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات حیرت اور تذبذب بھرے ہوئے، پھر آخر میں بے یقینی سے پتھریلے ہوتے چلے گئے۔ وہ ڈائری ہاتھوں میں لیے باہر آیا۔ دادا جان کہاں ہیں؟ اس نے لاؤنج میں بیٹھی ہما اور سعدیہ کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ وہ اسٹڈی میں ہیں، سعدیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تک عالیہ گردیزی کی موت کا غم تازہ تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جس دن سلویٰ نے ہاسپٹل میں ایک بیٹے کو جنم دیا اور اسے جنم دیتے ہی وہ اپنے آخری سفر کو روانہ ہو گئی تھی۔ عباس گردیزی کو پہلے سے علم تھا کہ سلویٰ کے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس کی موت کا دکھ تھا۔ لیکن اصل امتحان تو ان کا اب شروع ہوا تھا۔ اس نوزائیدہ بچے کو لے کر وہ جاتے بھی تو کس کے پاس جاتے؟ وہ گرے شفاف آنکھوں والا خوبصورت بچہ ان کی اور سلویٰ کی اولاد تھا۔
وہ اسے عالیہ کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اگر لے جاتے تو کس منہ سے اور کیا کہتے اسے کہ عمر کے اس حصے میں جب وہ پوتے پوتیوں والے ہیں تب خود بچہ پیدا کر چکے ہیں۔ انہوں نے اسے فی الوقت نرسری میں رکھوا دیا جہاں اسے ہاسپٹل کی نرسز دیکھ رہی تھیں۔ اگلے ہی دن عالم گردیزی اور ہما کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، مگر افسوس کہ وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ ہما آپریشن تھیٹر سے باہر لائی گئی تو وہ بے ہوش تھی۔ عالم گردیزی پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ ہمت رکھو عالم، اگر تم ہی ہمت ہار گئے تو ہما کو کون سنبھالے گا؟ عباس گردیزی نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ مگر بابا جب ہما ہوش میں آئے گی تو میں اسے کیا کہوں گا؟ وہ بہت خوش تھی اپنی پہلی اولاد کو لے کر۔ میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اس کی حالت کا سوچ کر ابھی سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ ہی کوئی حل بتا دیں کہ میں کیا کروں؟ عالم گردیزی نے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے آگاہ کیا۔ عالم، وہ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے تھے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کچھ لمحوں کے بعد اسے مخاطب ہوئے۔ ایک حل ہے، اسپاٹ انداز میں بولے۔ کیا بابا؟ عالم گردیزی نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ عباس گردیزی نے چند اہم باتیں اپنے بیٹے کو بتائیں جسے سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور ناراضگی و غصہ بھی دکھایا، مگر ان کے وجوہات بتانے پہ تھوڑا ڈھیلا پڑے کیونکہ انہیں اس وقت اپنے مسئلے کا حل بھی تو چاہیے تھا۔ اسی لیے انہوں نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد حامی بھر لی۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، ہم کسی کو اس بچے کی اصلیت نہیں بتائیں گے، انہوں نے اسپاٹ انداز میں کہا تو عالم گردیزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم، میں نے اس لیے اسے تمہیں دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ عباس گردیزی کی کاٹدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سمسام جو دروازہ نوک کیے اندر آنے لگا تھا، اپنے دادا جان کی آواز سن کر اس کا ہوا میں اٹھا ہوا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ بات مینرز کے خلاف تھی کہ وہ یوں باہر کھڑے ہو کر اندر ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کا وہ حال تھا کہ نہ اندر جا پا رہا تھا اور نہ واپس جا پا رہا تھا۔ پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے، نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ کیسا سلوک کیا میں نے اس کے ساتھ؟ ہر چیز مہیا کی، کھانا پینا، عیش و عشرت کی زندگی دی، ہر خواہش پوری کی۔ عالم گردیزی تڑک کر بولے۔ اگر تم نے اسے اپنا سگا بیٹا مانا ہوتا تو یوں نہ کرتے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے گل رخ کو مروانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ مزدور آیا تھا میرے پاس تمہارے کرتوت بتانے۔ عباس گردیزی بلند آواز سے دھاڑے، جسے سنتے ہی عالم گردیزی غصے سے ہتے سے اکڑ گیا تھا۔ یہ میری ہی ہمت ہے جو آپ کی ناجائز اولاد کو اپنا نام دیا، ورنہ میرا بس چلتا تو میں اسے گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن صرف ہما کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا۔ عالم گردیزی غصے سے بھپر کر بولا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمسام کے یوں بار بار گھر چھوڑ کر آنے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی، غسیل اور خود سر ہو چکے تھے۔ بکواس مت کرو عالم، نہیں ہے وہ ناجائز، میری جائز اولاد ہے، باقاعدہ نکاح کیا تھا میں نے سلویٰ سے۔ زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے ایسے بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے، اس کو سمجھاتے ہوئے عباس گردیزی کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے اسی لیے اس مالی کی بیٹی کو مروا دیا تھا کہ وہ میرے رستے میں آ رہی تھی۔ میں نے اتنا روپیہ پیسہ لگا کر اسے پڑھایا لکھایا، اور وہ کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی اسے اپنے پیچھے لگا کر مجھ سے دور لے جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی پڑھائی پوری کرے اور میرے بزنس کو سنبھالے۔ جو پیسے میں نے بنائے ہیں اسے 4 کر کے دے مجھے، اور وہ چلا تھا اس کمی کمین کی بیٹی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے۔ میں نے اس پہ نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ مجھے میری خبری سے پتہ چل رہا تھا کہ سمسام اس لڑکی کے ساتھ آج کل ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے۔ موصوف سب چھوڑ کر اسے روزانہ گھر تک چھوڑنے جاتے تھے اور روزانہ اسے ٹیلے پہ ملتے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ عاشر اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے تو میں سکون میں آ گیا، اس لیے خاموش رہا کہ میرے راستے کا پتھر عاشر نے چن لیا۔ لیکن اسی روز جب سمسام ہمیں اس مالی کی بیٹی کی گھر رشتے کے لیے لے جانا چاہتا تھا تو میں آرام سے مان گیا۔ میں اس کی نظروں میں اچھا بنا رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آدمی سے کہہ کر اس جگہ پر توڑ پھوڑ کروا دی اور ایسی جگہ بنا دی کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جگہ کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے پتہ تھا وہ دونوں وہیں ملیں گے، اگر رشتہ ہو جائے تب بھی اور نہ ہو تب بھی۔ اور پھر دیکھیں قسمت نے میرا ہی ساتھ دیا، وہ لڑکی خود اپنے پاؤں سے چل کر اپنی موت کے پاس چلی گئی۔
قدرت بھی مجھ پہ مہربان تھی، میرے راستے کا کانٹا اپنے آپ نکل گیا۔ وہ فتح مندی کے نشے میں سرشار نہ جانے اور بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ سمسام کے کانوں میں مزید سکت نہیں تھی اور کچھ بھی سننے کی۔ اس کا دل چاہا ابھی دروازہ توڑ کر اندر جائے اور ہر چیز تہس نہس کر ڈالے، جیسے ان باپ بیٹے نے مل کر اس کی زندگی ریزہ ریزہ کر ڈالی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے موبائل پہ افندی کی کال آنے لگی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھائی۔ لان سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سعدیہ پہ پڑی جو کسی شخص کی آڑ میں کھڑی تھی اور لگ رہا تھا وہ شخص زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمسام نے کال کاٹتے ہی موبائل جیب میں ڈالا اور ان دونوں کے قریب آ کے زور سے دھاڑا۔ سعدیہ۔ سعدیہ چونکہ عاشر سے دور ہوئی، جبکہ عاشر بھی اس کی بے جا مداخلت پہ برا سا منہ بناتا فوراً پلٹا۔ سمسام کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو بھی سعدیہ وہاں سے جانے کا سوچتی، مگر وہ سمسام تھا، اب تو سعدیہ کو ایک پل بھی وہاں رکنا محال لگ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے بڑھی مگر عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اوہ سمسام، کیسے ہو؟ حجرہ نشینی چھوڑ دی؟ اتنے سالوں بعد شکل دکھا ہی دی۔ عاشر کو سعدیہ کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے اب وہ غصے کی انتہا پر تھا۔ بدنصیبی ہے میری جو یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا منحوس چہرہ دیکھ لیا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا منحوس پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ منحوس تو تم ہو، جہاں جاتے ہو سب برباد کر ڈالتے ہو۔ عاشر نے سمسام پہ ایک سرد نگاہ ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ پہلے میری منگیتر کو لے ڈوبے اور اب یہاں تمہارے منحوس قدم پڑے تو گرینی کو اوپر پہنچا دیا۔ عاشر نے تیکھے لہجے میں کہا تو سمسام کے سر پہ لگی تلووں پہ بھجی۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ ویسے یوں کسی کی پرائیوسی میں دخل اندازی کرنا بہت بری بات ہے، لیکن اب کر ہی چکے ہو تو میٹ مائی لور۔ عاشر نے سعدیہ کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر کے سمسام کو مزید جلانے بھڑکانے کے لیے جلدی پہ تیل چھڑکا۔ سعدیہ جو اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر پہلے ہی اتنا گھبرائی ہوئی تھی، اب سمسام کے سامنے عاشر کے یوں چھونے پہ اس سے غصہ اور سمسام کے سامنے عاشر کو یوں چھونے پہ اس سے غصہ اور سمسام کے سامنے تھوڑی شرمندہ ہوئی اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ عاشر کی گرفت سے نکل کر نہ جانے کی نامحسوس انداز میں کوشش کر رہی تھی۔ سمسام کے تو اس کی بات اور لور کہنے پہ ہی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اوپر سے عاشر کا یوں کھلے عام سعدیہ کو ہاتھ لگانا، وہ بھی اس طرح پکڑ کے قریب کرنا، سمسام کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس پہ دہکتے انگاروں کی برسات کر دی ہو۔ وہ غصے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے مٹھیوں کو بری طرح بھینچ رہا تھا، مگر اس کا صبر بالآخر ٹوٹ گیا۔ پہلے اندر عباس گردیزی اور عالم گردیزی کی حقیقت اور اب عاشر کی حرکت سب نے مل کر اسے ایک آتش فشاں بنا ڈالا تھا، اور جو آج عاشر کے منہ پہ لاوا بن کر پھوٹ پڑا۔ اس نے ایک جاندار قسم کا پنچ اس کے منہ پہ مارا۔ عاشر کو اس سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ وہ اس افتاد پہ سنبھل نہ پایا اور پیچھے پڑی کین کی کرسی پہ گرا۔ آج تو نہیں بچے گا مجھ سے، عاشر ملک بھپرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑا۔ سمسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عاشر کو اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے ہی الگ کر دے جس سے اس نے سعدیہ کو چھوا تھا۔ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا اگر میری بہن کو چھوا بھی تو۔ سمسام بلند آواز سے گرایا۔ اس کے اندر موجود بھائی کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ سچائی جو بھی پتہ چلی ہو، سعدیہ اس کے لیے بہن ہی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں سے اس وقت شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ ایک بار پھر عالم اشتعال سے ابل پڑتا، ان دونوں کی آواز سن کر اندر سے سب باہر آئے اور ان کی طرف بڑھ کر سمسام کو پیچھے کرنا چاہا۔ ہیئی ڈونٹ! اس کی سرد آواز لان میں گونجی۔ اس نے عباس گردیزی اور عالم گردیزی کو خود سے ہاتھ لگانے سے جس طرح درشت آواز میں ہاتھ اٹھا کر روکا، وہاں کھڑے حاشر، عاشر، ہما، فضا اور سعدیہ بھی ششدر رہ گئے تھے۔ مجھے آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب نہ تو میں کسی کے لیے انچاہی ذمہ داری رہوں گا جو اپنے کندھوں سے اتار کر دوسروں پہ ڈال دیں۔ اس نے تند نگاہوں سے عباس گردیزی کو دیکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا، اور نہ ہی کسی کی چالوں میں آ کر منافع کمانے کا ذریعہ۔ عالم گردیزی کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا،